बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, एक भौचाल, एक जल्जला आया हुआ है और रात गए एक और अहम खबर आई और वो खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो नोट तहरीर किया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो फैसला दिया उसके एक एक लफ्ज की अक्कास है और उसकी तस्दीक कर रही है कि वाक़तन इस वक्त निगरान हुकूमतें और पुलिस, खा वो पंजाब पुलिस है या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है या सिविल इंतजामिया है, वो इस वक्त इलेक्शन के इनकाद में सबसे बड़ी रुकावट और साफ शफाफ इलेक्शन वो नहीं चाहते और एक बदअमनी की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। रात गए एक और खबर आई और वो खबर थी उस्मान डार साहब के भाई उमर डार को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और वो वजह एक ही वजह है कि उस्मान डार और उमर डार की वालदा ने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया और वो मैदान में उतरी हुई हैं। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और मद्दे मुकाबिल हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो अब तक नाकाबिले गिरफ्त ठहरे हैं। उनको कोई भी अभी तक नहीं पकड़ सका, लेकिन चूंकि वो शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, हार की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए अब वो एक निहत्ती माह पहले उनके घरों पर हमले किए गए, सब कुछ किया गया, वो हम सब के सामने है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया और उसमें ऑनरेबल जजेस ने, जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर ऑनरेबल जजेस ने उमर डार और उस्मान डार की वालदा का खास जिक्र किया कि ये फस्तायत खत्म होनी चाहिए, ना माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज हैं, ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, पामाल किया जा रहा है और अदलिया के फैसलों को भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। और यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मरियम साहबा भी मैदान में आई, शहबाज शरीफ साहब भी आए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए और ऑनरेबल जजेस पे कीचड़ और धमकियों का एक बे न रुकने वाला एक सैलाब जो है वो जारी और सारी कर दिया गया, जिसका जवाब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से उठाया गया उनको, और वो भी सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को पैगाम था कि हम बड़े बदमाश हैं, पुलिस सबसे बड़ी बदमाश है, निगरान सबसे बड़े बदमाश हैं। और कल जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल यानी कि पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे और वफाकी हुकूमत निगरान हुकूमतों के नुमाइंदे सरकारी वकला ने जिस तरीके से अपोज किया कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए उनके रहनुमाओं की और पार्टी टिकट्स फाइनल नहीं करने चाहिए, उसके बाद अंदाजा हो गया कि ये किस तरफ जा रहा है। अब उस उमर डार को उठाया गया है और उनकी वालदा की तरफ से भी एक अपील दोबारा की गई है आला अदलिया को कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उन पर शदीद दबाव है कि किसी भी तरीके से उमर डार और उस्मान डार की वालदा जो है वो दस्तबरदार हो जाएं और ये इलेक्शन न लड़ें और ख्वाजा साहब को असेंबली में पहुंचने दें। ये तो आपको मालूम ही है कि पिछले इलेक्शन में जनरल बाजवा को मौजूदा उस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ को उन्होंने कॉल की थी और रिजल्ट तब्दील हो गया था। ये ख्वाजा आसिफ साहब भी बताते हैं बड़े फख्र से और बाजवा साहब भी बताते हैं कि कैसे मैंने फिर ख्वाजा आसिफ के टेलीफोन कॉल पे रिजल्ट तब्दील करवाया। तो ये सब कुछ हो रहा है, देखते हैं आगे जाके होता है क्या। मजीद आपको कुछ खबरें, क्योंकि अपडेट्स बहुत हैं। आज 30 तारीख का दिन है, बहुत ही क्रूशल दिन है। आज बहुत ही एक तरतीब दिया हुआ प्लान, और वो प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं। कुछ के मुस्तरद कर दिए गए हैं और कुछ के कर दिए जाएंगे। आज बाकायदा तौर पे टारगेट किया गया है और ये लिस्टें तमाम आरओज को मुहैया कर दी गई हैं कि जनाब ये उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज और हमारे मुकाबले में यानी कि जाती उमरा के मुकाबले में नहीं आने चाहिए और पंजाब हमारे लिए खाली कर दिया जाए। और आज रात ही, क्योंकि कल आज जो है वो अनाउंस होना है उस्मान डार की वालदा का भी और बाकी तमाम के तमाम उम्मीदवारान का भी आज हतमी तौर पे फैसला होना है और आज के दिन ही ये सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा ये बात तयशुदा है कि आज बड़ा क्रूशल डे है और देखते हैं कि इस क्रूशल डे पे कितने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के कागजात नामजदगी खारिज किए जाने का इम्कान मौजूद है। कोई भी आरओ फैसला नहीं दे रहा, जबकि फैसले महफूज किए हुए हैं। होता यह है कि फौरी फैसला दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज
اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نواز میں، خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعتوں کے سب اناؤنس کیے جا رہے ہیں، کاغذات منظور، کاغذات منظور، کاغذات منظور، فیصلہ محفوظ، فیصلہ محفوظ، فیصلہ محفوظ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 3 MPO کے تحت جو گرفتار کرنے کا سلسلہ ہے وہ بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک ہسٹوریکل ججمنٹ دی ہے، اور وہ ججمنٹ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت جو درخواستیں جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت، تو ان کے خلاف درخواستیں آئی تھیں، تو وہ درخواستیں منظور کر کے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایک ہسٹوریکل ججمنٹ دی ہے، اور یہ کہا ہے، قرار دیا ہے کہ 3 MPO اختیارات کا جو آرڈر ہے یہ غیر قانونی، 3 MPO کا اختیار جو ہے یہ سارے کا سارا غیر قانونی ہے، اور جسٹس بابر ستار نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے، لہذا یہ سارے کا سارا ایک معاملہ جو ہے زمین بوس ہو گیا معاملہ، اور 3 MPO اور یہ باقی معاملات دوسری جانب بھی یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ایک فیکٹری کھلی ہوئی تھی 3 MPO کے تحت، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو پنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے یہ کام کیا تھا، اب اس پہ آگے معاملات بڑھائے جائیں گے۔ دوسری جانب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا، اور وہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، اور ان کے بیٹے کی اس شادی میں بہت ساری سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات نے شرکت کی، اور کچھ شخصیات کو تو نون شخصیات تھیں، کچھ تو پہچانی جاتی ہیں، کچھ شخصیات کو نہیں پہچانا گیا کیونکہ وہ نظر نہیں آتی، پبلک میں نظر نہیں آتی اور نون فیس نہیں ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وہ سادہ کپڑوں میں شریک ہوئے، اور شریک بھی ہوئے، گپ شپ بھی لگائی، اور سب کچھ کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ بھی جنرل فیض حمید کا تذکرہ بہت ہوا، اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کی ٹیبل، ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، دوسری جانب صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، صادق سنجرانی صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا سنائیں، آپ تو جنرل فیض کا کہتے تھے، جنرل فیض جنرل فیض جنرل فیض، تو بادشاہ تو پھر وہ نہ ہوا، وہ تو چلا گیا، بادشاہ تو ہم ہیں، ہماری بادشاہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو صادق سنجرانی صاحب نے کہا کہ نہیں اب آپ ہیں، اس نے کہا نہیں آپ تو جنرل فیض کی باتیں مانتے تھے، اب انہی کی طرف جائیں اور دیکھیں۔ تو یہ خاص طور پہ یہ پیس جو ہے وہ خاص طور پہ وائرل بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر وائرل کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس کے بارے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ شیطانی ہے، اور جو غلط کام ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو چکا ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مشہور رہنما مراد سعید صاحب کے NHR سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں جی، اور اسی طریقے سے ایک اور سلسلہ بھی کل بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج بھی یہ جاری رہے گا، تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو اٹھانے کا۔ یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں آواز ہماری اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ رہی ہے تو یہ ریکارڈ پہ رہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب کو دھرنا کیس میں طلب کر لیا گیا ہے، اور دھرنا کیس میں ان کی طلبی کا نوٹس پہلی دفعہ بھی ہوا، اور یہ نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا ہے، اور پہلا نوٹس موصول نہیں ہوا تھا بروقت، لہذا فیض حمید صاحب کو دسمبر کے دوسرے ہفتے میں طلب کیا گیا تھا، وہ نہیں آیا، اب پھر بھجوایا گیا ہے۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جنرل فیض وہ جائیں گے اور اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی بات کریں گے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے جی، اور وہ خبر یہ ہے کہ کل سائفر کیس کی سماعت تھی، اور سائفر کیس میں حسب معمول گئے ہوئے تھے رہنما، وکلا بھی گئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرز بھی گئے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی موجود تھیں، علیمہ خان وغیرہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی بھی موجود تھی۔ تو اس میں عمران خان صاحب کی فیملی کو انتظامیہ نے روک دیا، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے شکوہ بھی کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی گئی، اور لیکن ہمیں نہیں بتایا جا رہا، یہ علیمہ خان نے باہر نکل کے کہا کہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ کیا وجہ ہے، کہ ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، ہم جیل کے باہر انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس میں کل جج صاحب نے آنا تھا، اور جج صاحب جو ہیں
وہ دوبارہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی طبیعت پھر خراب ہو گئی اور وہ نہیں گئے، اور عدالتی عملے نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 3 جنوری تک ملتوی کر دی، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو بھی کل عدالتی کمرے میں نہیں لایا گیا۔ اور یہ کیوں نہیں لایا گیا، یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ لے کے گئے تھے، اٹھا کر لے کے گئے تھے اور ان کو گرفتار کیا تھا، غیر قانونی کام کیا تھا، عدالت نے ان کو ریلیف دیا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں واپس جوڈیشل کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ اور اڈیالہ جیل اس لیے بھیجا تھا کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، لیکن 12 مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی، اس لیے اب بعد از گرفتاری ان کی ضمانتیں ہونا ہے۔ لیکن آج ہوا یہ ہے کہ ان کو لے کے آنا تھا جی، اگر وہ عدالت میں آتے تو اصل جو معاملہ ہے، اگر وہ عدالت میں آتے تو عدالت میں ان کی ملاقات ہوتی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اور جو کچھ پچھلے 24 گھنٹوں میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا وہ سارا ڈسکس ہوتا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو آفر کی گئی تھی اس آفر کا بتاتے اور آئندہ کا لاہ عمل طے کرتے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، لہٰذا ان کا تو معاملہ جو ہے وہ اس لیے ان کو نہیں لایا گیا اور ملاقات نہیں کروائی گئی کہ کہیں باتیں جو ہیں وہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ مزید مستحکم نہ ہو جائے، اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی تو اندر چلی گئی، عمران خان صاحب کی فیملی اندر نہیں گئی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب نے صریحاً انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جہاں بھی پہلے بھی میں جیل میں تھا، اب میں پولیس اسٹیشن آ گیا ہوں، جہاں بھی قید کرنا کر لیں، لیکن وہ پریس کانفرنس جو کہا جا رہا ہے یا میں دستبردار ہو جاؤں، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری میں صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی نے پیپلز پارٹی کو بھی چیلنج کرنا ہے اور مسلم لیگ نواز کو بھی چیلنج کرنا ہے ملتان کی سیاست میں، تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ پریشر بڑھایا جائے عمران خان صاحب پہ، شاہ محمود قریشی صاحب پہ۔ تو صورتحال بہت دلچسپ ہے، آج کا دن امپورٹنٹ ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کو ذرا آنکھ کان کھلے رکھنے چاہیے۔ عدلیہ کا امتحان شروع ہونے والا ہے نیا، کیونکہ عدلیہ میں ہی یہ لڑائی لڑی جانی ہے، جتنے بھی کاغذات مسترد ہونے ہیں وہ عدلیہ میں چیلنج ہونے ہیں، ہائی کورٹس میں چیلنج ہونے ہیں، اسی لیے اس سے پہلے ہی عدلیہ پر چڑھائی کا منصوبہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔